بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی یہودی آپ سے، اہل الکتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ضمیر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ پس ان کی اس زیادتی کے سبب اس پر بجلی آ پڑی۔ ثم اتخذوا العجل، پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر ہم نے اس سے درگزر کر دیا۔ وآتینا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی حجت عطا فرمائی۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سے داخل ہو سر جھکائے ہوئے، اور ان سے کہا کہ سنیچر کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، تعدو فی السبت، کہ آگے نہ بڑھنا سنیچر کے معاملے میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کو جو سزا ملی اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کے ناحق قتل کیا، اور اس بات کے کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ غلف یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے انکار پر اور مریم علیہ السلام پر بڑا الزام لگانے پر۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی دی۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف اندازے پر چل رہے ہیں، گمان وہم وغیرہ سے چل رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور بے شک انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، حضرت عیسیٰ کو۔
وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے حکمت والے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عن سبیل اللہ کثیرا، پس یہود کے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی۔ حرمنا علیہم طیبات، جو حلال چیزیں ہیں ہم نے ان پر حرام کر دی۔ احلت لہم بصدہم عن سبیل اللہ، جو ان کے لیے حلال تھی، اور ان چیزوں اسی وجہ سے اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، ربا سود کے معنی میں، وَقَدْ نُهُوا نہا ینہا روکنے کے معنی میں، حالانکہ ان سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، مگر ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں اور ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے، اور جو کچھ تم سے پہلے انزل من قبلک آپ سے پہلے اتاری گئی، والمقیمین الصلاۃ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر عظیم نصیب کریں گے۔ یہ سورہ نساء چھٹا پارہ شروع ہے اور رکوع نمبر 2 پڑھا گیا، اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 22 آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 تک پڑھی گئی۔ اب اس کے اندر یہ تو لفظی ترجمہ کیا گیا، لیکن جتنا بھی 10 منٹ وقت ہے تو جہاں تک اس کی تفسیر ہوگی وہاں تک تفسیر کی جائے گی، اور آئندہ انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے یسألک اہل الکتاب، کہ اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جماعت یہودیوں کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایمان والے ہی پہنچتے تھے، بلکہ بہت سارے یہودی مشرکین بھی کبھی کبھی آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ جو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ آیتیں جو نازل ہوئی، یہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تادیباً اور تاکیداً ان الفاظ کو کہا گیا، تو اس کے شان نزول اگر دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ مشرکین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے آپ کے پاس آئے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن مکتوم قریب آئے اور وہ مجھ سے بات کرے، اس لیے کہ ابھی شرفائے مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرکیف جس وقت اس کی تفسیر آئے گی بتایا جائے گا، لیکن مجھے اتنا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین بھی آتے تھے اور یہودی بھی آتے تھے، اور جو ایمان والے وہ بھی۔ تو مشرکین یہودی یہاں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی تمام باتوں کو مان لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، مان لیں گے، تم ایک کام کرو کہ ہمیں کتاب نازل، یعنی آسمان سے کتاب نازل، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب تھے، تورات ان پر نازل ہوئی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ تورات کے جاننے والے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسی تورات جیسی کوئی کتاب تم نازل کر کے دکھاؤ اللہ رب العزت کے ساتھ پاس سے، انشاءاللہ ہم بھی آپ پر ایمان لائیں گے۔
تو اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی بات پر تم مت آؤ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ تو چھوٹا مطالبہ کیا آپ سے، اس سے بڑے بڑے مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے تھے. بڑے بڑے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے. کیا کیا کیے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم. یہاں تک کہ انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا تھا کہ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے والے، جب تک ہم خود نہیں دیکھتے تب تک ہم یقین نہیں کرتے، جب تک ہم خود نہیں دیکھتے. اسی لیے حضرت موسیٰ، یہ پہلے پارے کے اندر اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اشارتاً بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری ان کی قوم کو لے کر کوہ طور پر گئے. آ جانے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کلیم اللہ ہے، اللہ رب العزت سے براہ راست بات کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، بات کرتے تھے. اور جب بات کرتے تھے انہوں نے بات کی اللہ رب العزت سے. اب بات کرنے کے بعد کہا کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر وہی ایک بجلی کی طرح آئی اور آسمان سے کہ سارے لوگ کیا ہو گئے، مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پہلے تو چند لوگ مجھے ماننے والے نہیں ہیں، پھر ان میں سے چند لوگ جو ماننے والے ہیں کہ ان میں سے تھوڑے لوگ میں لے کر آیا ہوں. اور انہوں نے درخواست کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو دیکھ سکے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، اب یہ سب مر چکے ہیں. اگر میں اسی قوم کے پاس جاؤں گا تو لوگ یوں کہیں گے کہ موسیٰ نے کوہ طور پر لے جا کر سارے لوگوں کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. تو اللہ رب العزت نے پھر سے ان کو حیات دی اور پھر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتے، اب ہم جا کر ایمان لائیں گے. کتنا بڑا مطالبہ کیا تھا. پھر اللہ رب العزت کو مانا اور پھر کیا ہوا کہ آئے اور آ کر پھر اپنا کام شروع کیا. چند دن گزرے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. آ جانے کے بعد دوسرا واقعہ بتا رہے ہیں قرآن نے، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. پھر بتایا کہ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے دلیل کے اعتبار سے بتایا کہ میں نے 2 دن پہلے تفسیر کے اندر بات بتائی تھی نا کہ ایک بچڑا انہوں نے تیار کیا، جو سونا وغیرہ لایا تھا اس کو پگھلا کر ایک بچڑا تیار کیا جو جس کی عبادت کرنے لگے. تو جب اس کی عبادت کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے کہ یہ معبود نہیں ہے. تو سارا معاملہ اس کو جب سمجھایا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کہ تورات وہ ہاتھ میں لائے تھے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے. تو یہاں ان کا سوال یہ ہوا کہ جب یہ کتاب اللہ رب العزت نے دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کیسے مانے کہ اللہ نے دی ہے؟ کوئی آئے آپ کے پاس سے کہے کہ کتاب اللہ نے دی ہے تو ہم کیسے مانے؟ تو انہوں نے بھی، بڑی عجیب قوم تھی بنی اسرائیل، بڑی عجیب قوم، سوالات پر سوالات. وہ جو ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنے سوالات ہی کی بنیاد پر ہلاک ہوئے. اس لیے زیادہ سوالات بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ زیادہ سوالات، زیادہ کوشچن یہ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے. اور صحیح سوال بھی کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ سوال نہیں کرنا تو سوال کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح سوال ہو تو کرنا بھی ہے. ایسا مسئلہ ہوگا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے، ایک واقعہ فرماتے تھے کہ مولانا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ، کہ وہ فرماتے کہ جو طلبہ سامنے بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد بہت سارے سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال. تو ایک طالب علم تھا کبھی سوال ہی نہیں کرتا تھا. ایک طالب علم کبھی سوال، کوئی کچھ چیز پوچھتا بھی نہیں تھا. استاد نے کبھی اسے مسکرا کر کہا کہ بھئی کبھی کبھار تم بھی کچھ پوچھ لیا کرو، سارے لوگ پوچھتے ہیں کچھ نہ کچھ سوال، آپ بھی پوچھ لیا کرو. کہنے لگے کہ استاد میں پوچھوں؟ بولے ہاں میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، پوچھو. کہنے لگے کہ استاد مجھے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ روزہ کب چھوڑا جاتا ہے؟ استاد نے کہا کہ روزہ چھوڑا جاتا ہے جب غروب آفتاب ہوتا ہے، یعنی سورج ڈھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے تو روزہ چھوڑا جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ استاد اگر کسی دن غروب آفتاب ہوا ہی نہ تو، کسی دن سورج ڈوبا ہی نہ تو تب کیا کریں گے؟ بولے تر خاموش رہنا ہی اچھا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سوال ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا خاموش رہنا بہتر ہے. تو بعض مرتبہ سوالات بھی اتنا بھی ایسی بھی سوال نہ کریں کہ جس کا کوشچن یا آنسر ہم دے نہ سکیں. تو میرے کہ تو وہ اتنی بنی اسرائیل کی قوم ایسی تھی کہ جس قوم نے سوالات پوچھ کر اللہ رب العزت نے اپنے خود عہد باندھ لیا اور اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا، مبتلا کر دیا. تو کہنے لگے کہ یہ کتاب کیسی ہے بتاؤ. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی کتاب ہے، چلو کوہ طور کے پاس لے گئے. اور جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو پہاڑ ان کے اوپر ہو گیا، یہاں تک کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے تھا. پھر یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کہ یہ قوم
بڑی عجیب قوم ہے، تم اس کو بچاؤ ورنہ پھر یہ لوگ پہلے ہی سے انکار کرنے والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس وقت یہ آگے ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے جب وہ معاملہ ہوا تو میثاقہم وقلنا ادخلوا الباب، تو ان سے اللہ رب العزت نے عہد لیا کہ اب تم اس کتاب کو مانو گے، اب تم اس کتاب کو مانو گے، کہنے لگے ہاں ہاں ہم مانیں گے، ہمیں ہلاک نہ کیجیے۔ پھر آئے اپنے قوم کے اندر، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ ہم جب تم کو کہا تھا کہ تم ایک شہر کے اندر داخل ہونے والے ہو، جب ایک مدت وہ گھوم کر اور وادی تیہ کے اندر گھومنے کے بعد جب ان کو راہ ملی اور وہ شہر کے اندر داخل ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے سر کو جھکانا ہے اور شرمندگی کے ساتھ کہنا ہے، شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت سے معذرت کہنا ہے اور حتتن کہتے ہوئے جانا ہے، یعنی گویا کہ اللہ ہماری توبہ ہے، ہماری توبہ ہے۔ لیکن انہوں نے حتتن کے بغیر حنتتن کہا، حنتا معنی ہے گیہوں جواری وغیرہ، تو کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں گیہوں جواری وغیرہ دنیا کی چیزوں سے ہمیں بھر دے۔ گویا کہ یہاں بھی اپنی اکڑپنا اور اپنا ایک کبر عجب دکھایا اور یہ بتایا کہ اللہ یہاں بھی اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ رب العزت کے تمام واقعے کو بتا کر کہہ رہے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بتایا لا تعدوا فی السبت، ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، پھر بھی مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن، اس لیے کہ جیسے ہمارا جمعہ کے دن ایک دم اہم ہے، جمعہ کے دن ہم عبادت کرتے ہیں۔ پہلی زمانے کے اندر جو عبادت تھی، جس دن عبادت تھی اس دن تمام دن کوئی کام کاج کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کی کتابوں میں تھا کہ اس دن کام کرنا حرام ہے، اگر کسی نے کام کیا اس کے کام کرنے کے بعد اس سے جو معاوضہ ملا، پیسے ملے، تو وہ پیسے حرام ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم امت محمدیہ کے اندر ہے کہ اتنا آسان کرتے ہیں، جمعہ کے دن کھاؤ پیو اور جو کاروبار کرنا ہے کاروبار کرو، لیکن جمعہ کے اندر شریک ہو اتنا وقت کہ نماز سے پہلے شریک ہو جاؤ، اتنا بھی وقت ہم دے نہیں سکتے، اتنا آسان۔ اور ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ دن بھر کچھ بھی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کا کاروبار جو تھا وہ مچھلیاں پکڑ کر بیچنا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ایک ہیلا بیان کیا انہوں نے۔ ہیلا کیا کیا کہ سنیچر کے دن کل آنے والا ہے تو آج رات جمعہ کے دن وہ جال بچھا دیتے تھے، جال ڈال دیتے تھے، سنیچر دن کچھ بھی نہیں پکڑتے، اتوار کے دن اس جال کو کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ابھی پکڑا ہے، حالانکہ وہ سنیچر کے دن وہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہیلا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا فرمایا کہ بندر کونوا قردۃ خاسئین، کہ ان کے شکلوں کو بندر بنا دیا، 3 دن حیات رہے، اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ جو بنی اسرائیل آیا اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب نازل کر کے دکھاؤ، یہ پہلے بھی یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارے نخرے ان کے ہو چکے ہیں، ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب بھی اگر میں چاہوں تو تم پر کتاب نازل کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنے ایمان کے بارے میں حد سے بڑھنے والے ہیں، تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تم ان کے پیچھے مت پڑو، تم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ کھلی دلیل واقع ہونے کے بعد بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، ان کو جو سزا ملی ہے ان پر انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے ملی ہے، جو ان کی ذلت کی سزا ہے یا جو بھی سزا ان کو ملی ہے آج تک مل رہی ہے، تو ان کی کفر کی وجہ سے، اور اس لیے کہ ان کا معاملہ ایسا تھا، آگے بتائیں، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کی نشانیت کو دیکھنے کے بعد ان کا انکار کرنا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے پیغمبر جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے پاک رسول ہوتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے 70,000 نبیوں کو قتل کیا ہے، بنی اسرائیل 70، کیوں؟ بس اپنی بات کو، اسی لیے قوم کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے ذلت والی قوم ہے۔ تو اس بات کے کہنے پر بھی ہمارے دل، ان کے دل کو کیا کیا ہے کہ غلف، ان کے دل پر مہر لگا دی، اور بلکہ ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے۔ تو یہ کم ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس بات کو مان کر ایمان لے کر آ سکتے ہیں، لیکن ان کے اس میں کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جو شخص کفر کے اندر اگر بڑھتا چلا جائے تو اس کی کفر کی بڑھنے کی وجہ سے، انکار کی بڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ مہر لگا دی تو وہ اس کو حق بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کے بعد بھی بہت سارے ایک لمبا چوڑا مضمون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انشاءاللہ اس کو کل تفسیر اس کی بیان کی جائے گی، لیکن آج کا جو ہے
تو یہ چیز ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی تھی، یعنی یہودی آئے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس قرآن میں آیتیں نازل فرما کر فرمایا کہ تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، انسان کیا سمجھتا ہے کہ بھئی میں ان کو بہت دلائل دے دوں گا تو یہ ایمان میں آ جائیں گے، اس لیے ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا پیچھے مت پڑو کہ وہ تم سمجھ رہے ہو کہ ایمان لائیں گے، ایمان کے لیے دلائل نہیں پوچھ رہے، بعض مرتبہ تمسخرہ کے لیے یا تو انکار کرنے کے لیے دلائل پوچھ رہے۔ تو ہمارا کام کتنا ہے کہ ہمیں ان کو حق راہ بتانا ہے اور ان کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ اگر وہ ان کے دل میں اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہو تو اس کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اگر نہیں دی ہے تو اس کو ناقبول کر کے اپنی آخرت خراب کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے آئے، اور بڑی عجیب قوم تھی، اس کے ابھی بہت سارے کتابوں کے اندر اور بہت ساری قرآن کے صورتوں کے اندر انشاءاللہ آئندہ اس کے واقعات آئیں گے، لیکن ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ رب العزت کہنے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔